الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وقف شدہ چیز کو بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے، دو آدمیوں نے اپنی زیادہ تر املاک اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن جب انہیں مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو وقف شدہ املاک کا کچھ حصہ فروخت کر دیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے وارثوں نے اس وقف شدہ املاک کا کچھ اور حصہ بھی فروخت کر دیا۔ اب میرے والد نے اس املاک میں کچھ چیزیں وقف کنندہ کی اولاد سے خریدنے والے شخص سے خرید لیں، تو اب اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا میرے والد کو ان املاک کی خریداری کے بعد انہیں ذاتی استعمال میں لانے یا بیچنے پر گناہ ملے گا، حالانکہ انہوں نے تو خود یہ چیزیں خریدی ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، صحیح بخاری حدیث نمبر 2764 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1632 میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے کھجور کے درخت صدقہ کرنے چاہے تو آپ علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور کے درخت صدقہ اس طرح کر دو کہ اسے فروخت نہ کیا جائے، نہ ہی تحفے میں دیے جائیں اور نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے، ہاں درختوں سے ملنے والا پھل تقسیم کر دیا جائے۔ صحیح مسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں، کھجوروں کے درخت نہ فروخت کیے جائیں اور نہ ہی کوئی انہیں خریدے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، عبید اللہ بن عمر عن نافع کی سند سے امام دارقطنی نے اس حدیث کے یہ الفاظ زائد ذکر کیے ہیں کہ یہ کھجوریں جب تک زمین و آسمان باقی ہیں وقف ہی رہیں گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 401۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اسے فروخت نہ کیا جائے، نہ ہی تحفے میں دیے جائیں اور نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے، اس سے وقف شدہ مال میں تصرف کا حکم کشید کیا جاتا ہے، کیونکہ وقف چیز کی ملکیت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی تبدیلی لانا جائز ہے جس سے نقل ملکیت ناگزیر ہو جائے، بلکہ وقف چیز ہمیشہ اپنی اصل پر باقی رہے گی۔ اس چیز کو وقف کنندہ کی شرائط کے مطابق ہی بغیر کسی کمی بیشی کے کام میں لایا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تیسیر العلام صفحہ نمبر 535 اور صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام کے فرمان، کھجوروں کے درخت نہ فروخت کیے جائیں اور نہ ہی کوئی انہیں خریدے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقف چیز کو فروخت کرنا یا خریدنا دونوں ہی ناجائز عمل ہیں۔ چنانچہ ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تمام علماء کرام کا متفقہ موقف ہے کہ وقف شدہ املاک کی خریداری باطل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332۔ دوم، جب انسان کسی چیز کو وقف کر دے تو وہ چیز دائمی طور پر وقف ہو جاتی ہے، لہٰذا وقف شدہ چیز میں وقف کنندہ کو رد و بدل کرنے کا حق نہیں رہتا، اس لیے اسے نہ فروخت کیا جائے گا، نہ تحفے میں دیا جائے گا اور نہ ہی اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ نیز وقف کنندہ اپنے وقف کرنے کے فیصلے سے رجوع بھی نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے قبرستان کے لیے زمین وقف کر دی اور کئی سالوں تک اس جگہ میں کسی کو دفن نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وقف کردہ کلی یا جزوی زمین واپس لے لے، کیونکہ اسے زمین کی ضرورت ہے، تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اس پر کمیٹی نے جواب دیا، آپ نے جو زمین وقف کی ہے اسے کلی طور پر یا جزوی طور پر دوبارہ اپنی ملکیت میں لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین آپ کے وقف کرنے سے آپ کی ملکیت سے نکل چکی ہے اور صرف اسی کام کے لیے مختص ہو گئی ہے جس کے لیے اسے وقف کیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر اس جگہ پر تدفین کی ضرورت ہو تو اچھی بات ہے، وہاں تدفین کی جائے، اگر ضرورت نہیں ہے تو اسے فروخت کر کے رقم کسی اور جگہ قبرستان میں لگا دی جائے۔ نیز جہاں پر یہ وقف شدہ زمین موجود ہے وہاں کے قاضی کے علم میں لا کر یہ کام کیا جائے۔ آپ کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد مالی حالت کمزور ہو جانے پر وقف زمین کو دوبارہ واپس لینے کی گنجائش نہیں بن سکتی۔ آپ اللہ سے اجر کی امید رکھیں اور جو زمین آپ نے اللہ کی راہ میں دی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر زمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 96۔ سوم، اگر کوئی شخص وقف شدہ چیز پر قبضہ کر لے تو وہ غاصب ہے، چاہے وہ خود ہی اس چیز کو وقف کرنے والا اصل مالک ہو
اس پر لازمی ہے کہ وقف شدہ چیز واپس کرے، یا اگر بعینی ہی وہی چیز واپس کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کا متبادل واپس کرے۔ یہی حکم ایسے شخص کے لیے بھی ہے جس تک وقف شدہ چیز بیع، کرایہ، تحفہ یا وراثت جیسی کسی بھی صورت میں آ جائے۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم سوال نمبر 10323 میں ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی غصب شدہ چیز غاصب سے آگے جتنے ہاتھوں میں ہوتی ہوئی گزرے گی وہ سب اس کے ضامن ہوں گے۔ چنانچہ اگر وہ چیز ان میں سے کسی کے پاس سے تلف ہو جاتی ہے تو وہ اس کے مکمل ضامن ہوں گے۔ مثلا خریدار کے پاس تلف ہو جائے یا کرایہ دار کے پاس، ہر ایک اس کا ضامن ہوگا۔ تمام تر صورتوں میں اگر فریق ثانی کو حقیقت حال کا علم ہو گیا کہ فریق اول در حقیقت غاصب ہے تو ایسی صورت میں آخر کار فریق ثانی ہی ضامن ٹھہرے گا، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت پر جارحیت میں ملوث ہے۔ لیکن اگر فریق ثانی کو حقیقت حال کا علم نہ ہوا تو پھر ضمانت فریق اول پر ہی ہوگی۔ فتاوی کبریٰ از ابن تیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 418 میں ہے کہ صاحب کتاب المحرر کہتے ہیں، اگر کوئی شخص لا علمی میں کسی غاصب سے غصب شدہ چیز لے لے تو تب بھی وہ لا علم شخص غصب شدہ چیز کا اور اس چیز کی کارکردگی کا ضامن ہونے میں غاصب والا حکم رکھتا ہے۔ ہاں اگر اسے دھوکے وغیرہ کی وجہ سے کوئی نقصان ہو تو صرف انہی چیزوں میں غاصب سے رجوع کرے گا جس کا وہ خود ضامن نہیں بنتا۔ ابن رجب رحمہ اللہ القواعد صفحہ نمبر 210 میں کہتے ہیں، کوئی شخص غصب شدہ چیز کسی غاصب سے اپنے قبضے میں لے اور اسے یہ علم ہی نہ ہو کہ یہ چیز غصب شدہ ہے تو حنبلی فقہاء کرام کے ہاں مشہور موقف یہی ہے کہ اس شخص کا حکم بھی غاصب والا ہی ہے، یعنی وہ بھی غاصب کی طرح اس چیز کا اور چیز سے اٹھائے جانے والے فوائد کا ضامن ہے۔ خلاصہ کلام، آپ کے والد نے وقف شدہ چیز کو خریدا، ان کا یہ عمل باطل ہے، چنانچہ اس چیز کو اپنی ملکیت میں رکھنا اور اسے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے والد فروخت کنندہ کے پاس جا کر اپنی ادا کردہ قیمت واپس لیں گے اور وقف املاک اپنی اصل حالت میں وقف ہی رہے گی، اور وقف املاک کو واپس کرنا آپ پر شرعاً واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 228381۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔